اسمبلی میں دہشتگرد حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا مطالبہ اور اپوزیشن کا سیاسی جماعتوں کی اے پی سی بلانے اور بلاول بھٹو کا نیشنل ایکشن پلان 2 شروع کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا بھی کوئٹہ میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں اے پی سی بلانے کا عندیہ، جبکہ ایوان کا دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کو داخلی کے ساتھ ساتھ سفارتی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ ایک طرف نئی امریکی انتظامیہ پاکستان پر سفری پابندیوں کے حوالے سے غور کر رہی ہے، تو دوسری جانب افغانستان اور بھارت پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں۔ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسے خارجی گروہ افغانستان میں بیٹھ کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، تو بھارت ان گروپوں کی مالی اور انٹیلیجنس مدد فراہم کر رہا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستان متعدد بار بھارت کی پاکستان میں مداخلت کے ثبوت اقوام متحدہ کے سامنے رکھ چکا ہے۔ کلبھوشن یادو کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے اقرار سے لے کر جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ تک افغانستان اور بھارت کا کردار واضح ہو رہا ہے۔ بلوچستان، سابقہ قبائلی علاقوں میں خارج کی جانب سے امریکی اسلحے کے استعمال اور دہشت گرد کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ سب افغانستان میں بیٹھے پاکستان میں خون خرابہ کرنے میں مصروف ہیں۔ 2 دن قبل اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا کہ افغانستان میں موجود 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہیں، اور افغان عبوری حکومت خطے کو لاحق ان خطرات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ کابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں تک بھارت کا پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا تعلق ہے، تو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر اجت ڈوول تقریباً ایک دہائی قبل اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ بھارت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اوفینسو ڈیفینسو کی اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہے، اور پھر اسی اسٹریٹجی پر عمل کرنے والے بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو کو پاکستان نے گرفتار بھی کیا، پوری دنیا کے سامنے پیش بھی کیا، جہاں اس نے اپنے جرائم کا اقرار بغیر کسی دباؤ کے اپنے منہ سے کیا۔ بھارت پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں دہشت گرد کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ رو کے ایجنٹس نے کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکہ میں بھی ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر، امریکہ میں گربتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی کوششیں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بھارتی رو کی کارروائیوں سے متعلق دی گارڈین اور واشنگٹن پوسٹ اپنے تحقیقاتی رپورٹس میں یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ 2020 سے اب تک کم از کم 20 پاکستانی اور کینیڈین شہریوں کو بھارتی ایجنسی رو نے نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کے علاوہ امریکہ میں بھی ایک رو ایجنٹ نکل گپتا کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم دنیا کو متعدد بار یہ باور کروا چکے ہیں کہ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی ماں ہے۔ بھارتی دہشت گردی کا شکار پاکستان ہی نہیں بلکہ کینیڈا اور امریکہ بھی ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کی مزید تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، لیکن آپ کو بڑی خبر بتاتے چلیں کہ اب کلیئرنس آپریشن کے بعد بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن کی طرف قدم بڑھایا جائے گا۔ اس حوالے سے سر جوڑ کے بیٹھا جائے گا اور گفت و شنید کا آغاز جو ہے اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے آج ہی ہفتہ وار بریفنگ میں اس حملے پر رد عمل دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے میں بھارت کا ہاتھ ہے، اور دہشت گردی کے واقعے کے دوران ٹریس شدہ کالز میں افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو افغانستان سے کی جانے والی کالز کو ٹریس کرتے ہیں۔ انہوں نے افغان حکومت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان دہشت گردی میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے اور پاکستان کے ساتھ تعاون کرے، جبکہ افغان دفتر خارجہ نے پاکستان کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں دیے اور پاکستان کو الزامات کی بجائے اپنے اندرونی معاملات حل کرنے چاہیے۔ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز کو ڈوسیز کی صورت میں دیے جا چکے ہیں، اور آج ہی سکھوں کی عالمی تنظیم کے رہنما گربتونت سنگھ پنو نے بھی ٹرین حملے کا ذمہ دار بھارتی ایجنسی رو کو ٹھہراتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارت خفیہ جنگی حکمت عملی کے بلو پرنٹ پر عمل کر رہا ہے۔ مودی سرکار ایک مکمل دہشت گرد حکومت ہے اور رو کی بے قابو کارروائیوں سے جنوبی ایشیا کو شدید خطرات لاحق ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب، سرونگ ایز اے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دی یونائٹڈ نیشنز۔ آپ نے 2 سے زائد مرتبہ پریزیڈنسی آف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل بھی سنبھالی ہے۔ یو ہیو ایکسٹینسو بریلینٹ کریئر ان ڈپلومسی۔ منیر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ مسٹر ایمبیسڈر اٹس آلویز اے پلیزر۔ پہل تو فرمائی دیجیے گا کہ افغانستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ہم کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر رہے ہیں
بیس لیس ایلیگیشنز پاکستان کی کہ اس پیسنجر ٹرین اٹیک کے اوپر افغانستان کا کوئی ہاتھ تھا، اینڈ ان کا یہ کہنا ہے پاکستان سائڈ شوڈ فوکس آن ریزالونگ دیئر اون سیکورٹی اینڈ انٹرنل پرابلمز انسٹیڈ آف سچ irresponsible remarks. یہ دیکھیں جو ایویڈنس ہے اگینسٹ دی کمپلسٹی آف دا طالبان گورنمنٹ، یہ اس بار تو ہم نے جو کالز ٹریس کیے ہیں وغیرہ وہ ایویڈنس پیش کریں گے ضرور، پر اس سے پہلے بھی اگر آپ جو لاسٹ رپورٹ تھی مانیٹرنگ ٹیم، جو کاؤنٹر ٹیررزم کی مانیٹرنگ ٹیم ہے، اس کی رپورٹ میں بالکل انہوں نے صاف واضح کیا تھا کہ افغانستان سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہاں جو حکومت ہے ان کی بھی اس میں کوئی ہاتھ ہے۔ تو یہ ایویڈنس تو ہم نے پیش کیا ہوا ہے، سب مانتے ہیں کہ جو طالبان حکومت ہے اس نے دہشت گردی کے خلاف اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، اور کراس بارڈر اٹیکس پاکستان پہ ہو رہے ہیں افغانستان کی سوئل سے، اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کچھ ایکشن نہیں لیے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایویڈنس تو کافی ہے ہمارے پاس ان کی انوالومنٹ اور کمپلیسٹی کے بارے میں۔ مسٹر ایمبیسڈر، یہ ایک حملہ جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں گیم چینجر ناؤ، اس ایک حملے کے اندر اتنے تانے بانے اور سراغ ملتے ہیں۔ ایک تو ہمیں خبر موصول ہوئی ہے کہ امریکی جو اسلحہ ہے وہ بھی ریکور ہوا ہے جعفر ایکسپریس سے، جو دہشت گردوں نے اٹھایا ہوا تھا، M16 A4 اس طرح کے جو اسلحے جدید امریکہ جب انخلا کے بعد چھوڑ گیا تھا، یہ بھی ابھی ملے ہیں۔ اور ساتھ ہی مسٹر ایمبیسڈر، یہ اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے جیسے حالیہ حملے کی ہندوستان سے رابطے کے شواہد تو ہمیں ملے ہیں، ہمارا فورن آفس بھی کہہ رہا ہے، لیکن پھر وہ دہشت گرد افغانستان میں بیٹھ کر دہشت گرد کارروائیاں بھی کرتے ہیں، اینڈ وی سیم ٹو بی ان اے رٹ اوور ہیئر، ایکوزیشنز، ایویڈنس، ادھر سے ڈینائل، پھر سٹیل میٹ۔ مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے، the challenge of addressing terrorism emanating from Afghanistan is of course a really big issue for us، لیکن کیا دنیا اس حوالے سے فلی سینسٹائزڈ ہے کہ علاقے اور بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کے لیے ٹی ٹی پی، القاعدہ، BLA، ISIS کا جو یہ ڈیولپنگ الائنس ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے اور کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، ہم نے بہت سارے جو کچھ ایویڈنس ہے، انفارمیشن ہے، نیریٹیو ہے، وہ سب پیش کیا یہاں، اور اس کی رسپانس اگر آپ اسیس کریں تو پچھلے سپٹمبر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کوادری لیٹرل منسٹیریل فارن منسٹرز میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ایران، چین، روس اور پاکستان کے منسٹرز ملے تھے، اور انہوں نے کمیونیکے ایشو کیا جس میں دہشت گردی افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کیا، اور اس میں TTP